बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर इसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकत इशराक की नमाज पढ़ता है, इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के ज़िम्मे इसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। हर बार सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और हर जोड़ के शुक्र की अदायगी के लिए चाश के वक्त 2 रकते पढ़ना काफ़ी हो जाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहमतें फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपनी बीवी को जगाए और वो भी नमाज पढ़े, और अगर नींद के खलबा की वजह से वो ना उठी तो इसके मुंह पर हल्का सा पानी का छींटा देकर जगाए। इसी तरह अल्लाह ताला इस औरत पर रहमतें फरमाएगा जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपने शौहर को जगाए और वो भी नमाज पढ़े, और अगर वो ना उठ सके तो इसके मुंह पर हल्का सा पानी का छींटा डाल दे और इसे जगा दे। इस हदीस का ताल्लुक इन मियाँ बीवी से है जो तहज्जुद का शौक रखते हों और इस तरह उठाना इनके लिए नागवारी का सबब ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फजर के वक्त दरियाफ़्त किया, ए बिलाल, इस्लाम कबूल करने के बाद अपना वो अमल बताओ जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब की उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे अपने आमाल में से ज़्यादा उम्मीद जिस अमल की है वो ये है कि मैंने रात या दिन में किसी वक्त भी वज़ू किया तो इस वज़ू से इतनी नमाज तहियतुल वज़ू ज़रूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह तबारक ताला की तरफ से तौफीक हुई है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जिस्म में 360 जोड़ है, हर जोड़ पर सदका लाजिम है। इंसान अपने हर एक जोड़ का मोहताज है जिस पर इसे शुक्र अदा करना चाहिए। इसका शुक्र का तरीका बताया गया कि हर जोड़ पर सदका वाजिब है और वो अदा किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है कि इंसान के बदन में जितने जोड़ हैं हर जोड़ पर एक सदका है जो रोज़ाना इस पर लाजिम होता है। सही मुस्लिम की रवायत में इन जोड़ों की तादाद भी है कि इंसान के बदन में गिनती के काबिल 360 जोड़ हैं और हर जोड़ के मुकाबले में सदका करना वाजिब है। 2 आदमियों के दरमियान अदल के साथ फैसला करना सदका है। एक कमज़ोर और ज़ईफ़ आदमी को इसकी सवारी पर बिठाने में मदद करना सदका है। अच्छी बात सदका है। नमाज के लिए चलना और इसके लिए एक एक कदम उठाना सदका है और तकलीफ़ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटाना भी सदका है। ये जोड़ अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है जिसके ज़रिए इंसान उठता है, बैठता है और सारे काम सर अंजाम देता है। अगर किसी एक जोड़ में भी तकलीफ़ हो जाए तो सारा जिस्म तकलीफ़ से बेचैन हो जाता है और बाज़ जोड़ तो ऐसे होते हैं कि अगर वो काम करना छोड़ दे तो पूरा जिस्म मुअत्तल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ हो जाए तो उसका उठना, बैठना और चलना सख्त अज़ियत का बाइस बन जाता है।
قرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے ضروری ہیں، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے مقابلے میں 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کی گردن میں یا کسی کی عضو میں تکلیف ہو جائے، جسے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نجات حاصل کرے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی میں اتنی آسانی فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی توجہ سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے، صرف تھوڑے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر فرمانبرداری ہے، چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلاً اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ، اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا یا کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہوتے ہیں، مثلا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو یا الحمدللہ، چاہے وہ تلاوت قرآنی ہو یا درود شریف، اس طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس سے کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ، خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو ایسے شخص کو صحیح راستہ بتلا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا شریعت کا کیا حکم ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز مثلاً کوئی بڑا پتھر، کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز ہے تو ایسی چیز کو رستے سے ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو تکلیف پہنچنے سے بچایا جا سکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکردار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور
وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ اکرام نے جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی زندہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ، یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اتنے سارے صدقات بتانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی کہ اگر کوئی شخص ہر روز جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا، غریب کیسے دیں؟ فرمایا، صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافینی وحدنی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے، آمین ثم آمین۔